بٹ فیصل پوسچرنگ تو چلے امریکہ نے جی پہلے کی، ایران نے بھی سر کی، اور جس طرح چیسی صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کو جو ملیٹریلی تو جو آبجیکٹیو ہے وہ آپ نہیں اچیو کر سکے، نو میٹر آپ اس کو جتنا مرضی اچھا اس کی پیکنگ اچھی کر لیں کہ آپ نے کر لیا بینگ دی امریکن پریزیڈنٹ. بٹ کیا ٹیک ہوم کیا چاہ رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ؟ نو کہ ہم بہت گریٹ ڈیل چاہتے ہیں، the war will end into a great deal. What is the great deal for America or for the American president for that matter? کیونکہ we talk about the conditions جو ہمارے سامنے آتی ہیں جی، امریکہ کے 15 پوائنٹس، ایران کے 10 پوائنٹس، بٹ جو ایران کی پوزیشن ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا گریٹ ڈیل ہوگی جو امریکہ چاہ رہا ہے اس کے اندر سے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ، اور یہی اصل بات یہ ہے کہ ان کے اہداف ہیں کیا. اب دیکھیے منیر صاحب، اس میں جیسے کہ اگین چشتی صاحب نے فرمایا کہ ظاہر ہے ملیٹریلی جو ہے بیسکلی پاورفل تو امریکہ ہے بہت زیادہ. لیکن اس وقت دیکھیں دو باتیں ہیں، ہمارے کلاشر صاحب نے بھی جو بات کی کہ اب ایران کو بھی نکل کے آنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ جلدی، تاکہ اس سے پہلے کہ دنیا ان کے بھی خلاف ہو جائے. دیکھیے باٹم لائن یہ ہے کہ اس وقت لیوریج کس کے پاس ہے، اور دا وار آف نیریٹیوز دنیا میں وہ کون اس میں آگے ہے. اوکے. انفارچونیٹلی فار دی پریزیڈنٹ، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ٹرمپ صاحب کے جو واشنگٹن میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے معاملہ یہ ہے کہ وہ جو وار آف نیریٹیوز ہے وہ بہت زیادہ بری طرح ہار رہے ہیں. پوری دنیا جو ہے ان کے بیانی کے سخت خلاف ہے. وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شخص چاہتا کیا ہے. اور ایرانیوں کی جو مظلومیت ہے، جو ان کا وکٹم ہوڈ ہے، یعنی اپنے آپ کو انہوں نے ایک انڈر ڈاگ کے طور پر دکھایا ہے، تو اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ایرانیوں کے پاس نہ صرف یہ کہ ایک نیریٹو کا ایک لیوریج ہے، بلکہ وہ ایک چھوٹی سی جو 21 میل چوڑی جو پٹی ہے چھوٹی، وہ پوری دنیا کو ہاسٹیج کر کے بیٹھے ہیں. اچھا دیکھیے، یہ میں نے جو جملہ استعمال کیا ہاسٹیج کر کے بیٹھنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایرانیوں نے ہاسٹیج کیا ہے. اس کا ذمہ دار دنیا اس وقت ہم آپ سمیت سب جو ہے وہ ٹرمپ کو قرار دے رہے ہیں، اور وہی ان کو ڈر ہے کہ میں اگر دوبارہ بامبنگ پر آتا ہوں تو پھر دنیا یہ نہیں کہے گی کہ ایران تو تیار تھا. دیکھیے ایران کی جو جتنے بھی ٹرمز ہیں اس وقت، جو کنڈیشنز ہیں، وہ بیسیکلی پوری دنیا اس کو ایسے دیکھ رہی ہے کہ ایک فیئر پوائنٹس ہیں کہ آپ نے گئے تھے. آپ پہلی بات تو یہ کہ آپ ان کو ہرانے گئے تھے کہ ان کا کوئی نیوکلیئر ویپنز کا کوئی پروگرام نہیں ہوگا، اور آپ ان کو ڈیکیپیٹیٹ کریں گے، رجیم چینج کریں گے. بدلے میں آپ کو کیا ملا؟ اسٹریٹ بند کر دی گئی. پھر آپ کا ہدف یہ بن گیا کہ اسٹریٹ کو کھلوایا جائے. آپ اسٹریٹ کھلوانے کے بجائے آپ نے اس کا بلاکیٹ کر دیا. اچھا دیکھیے، اس میں سارے معاملے میں ہم جو اب تک گفتگو کر رہے ہیں، چشتی صاحب نے بھی فرمایا ہے، کلاشا صاحب نے بہت سی اچھی باتیں کی اس میں، یقیناً اصل جو ہے وہ ایک چھوٹا سا جو مصرع ہے، شور سنا ہوگا آپ لوگوں نے. آپ چونکہ منیب آپ کو شعر و شاعری کا بھی شوق ہے، اس لیے میں ذرا، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، تو جو بیٹھا ہے نا معشوق پیچھے، جی. ذرا اس کو بھی آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے ٹرمپ آج ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، اور یہی ہوتا ہے ان سے. دیکھیے ان کو وہ ایک فیصلہ کر کے بھڑاس نکالتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن پیچھے سے ان کی رسی کھینچی جاتی ہے. ان کو مطلب آئی ہیٹ ٹو یوز دس انالوجی، ایک لٹرلی ایک پٹا پڑا ہوا ہے، اور اس پٹے کی اس کا سرا جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے. یو نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ جی جی، اباؤٹ. ہی از آن اے نیتن ٹائٹ یاہو، لیش، the president is on a tight leash. ایگزیکٹلی ٹو یوز دیٹ ایکسپریشن، کہ اس وقت نیتن یاہو کیا اس کا، دیکھیے نیتن یاہو کا اس وقت پورے جو زائنسٹ آپ کی جو وہاں پر ہے حکومت اسرائیل میں، اور بہت اسٹرانگ ابھی بھی جو لابی ہے امریکہ میں، اس کا پورا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ بلاکیڈ جاری رہے، اور ہم وقتاً فوقتاً بامبنگ بھی کرتے رہیں، اور بلاکیڈ سے ان کو اکنامیکلی اتنا کمزور کر دے کہ وہ اندر سے ایک سول وار کسی کیفیت شروع ہو جائے. اور آپ کو معلوم ہے آج کا اب یہ خبریں بھی چل رہی ہیں 2-3 روز سے کہ اس وقت بڑی سخت وہاں ڈویژن ہے، یعنی ایک تقسیم شروع ہو چکی ہے لیڈرشپ میں. آپ کو IRGC جو ہے وہ زیادہ ایک اپنی پاور پلے میں کے موڈ میں ہے، پھر دوسری طرف جو ان کی سویلین لیڈرشپ ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، صدر اور دوسرے اختلافات سامنے لائے جا رہے ہیں. تو یہ بیانیہ بھی بنایا جا رہا ہے. تو اس وقت اہداف جو ہیں اس کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ صرف اس کو سب کچھ کھول کے سب کچھ اچھا کر کے واپس چلے آئے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرف خصوصاً جو معشوق جس کا میں ذکر کر رہا تھا، وہ جو بیٹھا ہے پیچھے، جی. اس کا یہ ہدف ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ایک سول وار شروع ہو، ایک پرپیچول وار ہو، اور ظاہر ہے کہ اس کا ایک واضح اثر ان پر یہ پڑے گا کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے، ایک بہت بڑی پاور کو ہم نے نیوٹرلائز کر دیا ہے آلموسٹ ہمیشہ کے لیے. GCC کا آپ دیکھیے کیا حال ہو گیا ہے، ظاہر ہے کہ وہاں کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے. تو اگر اس پرسپیکٹو سے آپ دیکھیں
تو یہ وار زائنسٹ کے لحاظ سے بہت صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے، یعنی ہر کوئی برباد ہو رہا ہے، اور بالکل وہ اپنا لیبنان میں بھی انہوں نے یہ جاری رکھا ہوا ہے، اور ان کو کوئی اس بات کی فکر نہیں ہے کہ یہ اس وقت امریکہ کا کیا حال ہوتا ہے، ریپبلکن پارٹی کا کیا حال ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں منیب، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ دیکھیے گا جب 2028 کے الیکشنز ہوں گے، جی تو آج ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اسرائیل اتنا ان پاپولر ہو گیا ہے، تاریخ میں پہلی دفعہ فلسطینی یہاں زیادہ پاپولر ہوئے ہیں وہ کاز، آپ بھی دیکھیے گا کہ 2.5-3 سال میں وہ ایک دوبارہ ٹرن اراؤنڈ دے دیا جائے گا اس کو۔ ٹھیک اتنی انٹرنچڈ یہاں پر وہ معاملات ہیں کہ وہ پھر ایک نیریٹیوز جو ہیں وہ دوبارہ چینج ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کو ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے ٹھیک جب آج کی صورتحال کو آپ انالائز کریں۔ کلاسر صاحب، یہ ابھی کیونکہ آپ نے ایران کے اوپر زور دیا کہ ان کو دے شوڈ آبویسلی کم آؤٹ ٹو دا ریئل ورلڈ، اور ان کو ایک بہترین سیٹلمنٹ کرنی چاہیے، بٹ کیا ان کی بھی کیونکہ بارہا یہ جس طرح آپ نے کہا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ان کی ایک پبلک پوزیشن ہے، انہوں نے دے آبویسلی پلے ٹو دا ڈومیسٹک آڈینس اور دا گیلری آلسو، سو آپ کو لگتا ہے کہ اتنا پریشر جہاں ہو، ایک ملک جس کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہو، وہ ایک ایسی سیٹلمنٹ کرے جس کے اندر اس کی پبلک پوزیشن بھی بڑی اچھی رہے؟ کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ کا تو ایک بینگ دا سپر پاور آپ کو ایک فساد بھی ہوتا ہے نا کہ ہم نے تو جو بھی ڈیل کی ہے وہ اچھی کی ہے اور ہم ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ کے اوپر ہے، بٹ کیا ایران کے لیے یہ ممکن ہے کہ ایک اچھی ڈیل بھی کر لینا اور اگین پبلک پوزیشن بھی بڑی تگڑی رکھنا؟ یہ بڑا اہم اور بڑا مشکل سوال ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے اسی سچویشن پہ کوئی ٹویٹ کیا تھا، خیر میں نے کالم بھی لکھا دنیا اخبار میں نے اس میں ایک بک ریکمینڈ کی تھی، میری آل ٹائم نان فکشن میں فیوریٹ ہے، جان ایف کینیڈی صاحب نے لکھی تھی، اس کا نام ہے پروفائلز ان کریج۔ اس کو پڑھنا بڑا، میں نے کہا جناب یہ دونوں لیڈرشپ جو آ رہے ہیں نا یہاں پہ کرنے کے لیے، یہ مذاکرات کرنے کے لیے، پچھلی دفعہ کی بات ہے جب 11 کو ہو رہا ہے، تو میں کہ بہتر ہوگا ایک ایک کاپی جو ہے نا جہاز میں لے کر پڑھتے ہیں کہ جان ایف کینیڈی کا ایک لیڈرشپ کے بارے میں کیا کنسیپٹ ہے، کہ لیڈر کو کیا کرنا پڑتا ہے، جس کا آپ کا اس سے گہرا تعلق ہے۔ بڑا سوال ہے کہ انہوں نے وہاں پہ امریکن ہسٹری کے 8 سینیٹرز کو پک کیا۔ یہ ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ امریکن اس بیک گراؤنڈ میں تھا، لیکن وہ میرا خیال اپلائی کیا جا سکتا ہے لیڈرشپ ہر جگہ پہ۔ انہوں نے 8 ایسے سینیٹرز پک کیے جنہوں نے اپنے دور میں وقت میں سینٹ کانگریس میں بٹا ہوا، انہوں نے بڑے ان پاپولر سٹانس لیے، ان پاپولر ووٹنگ کی، ان پاپولر اپنی پارٹی کے اگینسٹ گئے، تھریٹس ہوئی، ان کے منہ پہ تھوکا گیا، ان کے گھروں پہ حملے ہوئے، ان کے پولیٹیکل کیریئر سب کچھ تباہ ہو کے رہ گئے۔ اٹس اے بیوٹیفل بک، ون مسٹ ریڈ اٹ۔ لیکن اس کے باوجود ان 8 سینیٹرز نے وہی کچھ کیا جو ان کو لگتا تھا کہ امریکن انٹرسٹ میں ہے، وقتی طور پر امریکن عوام ہے، لوگ ہیں، غصے میں ہے، میڈیا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں ہم جو سٹیپس لے رہے ہیں وہی کچھ ہوں گے۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے ایرانی لیڈرشپ نے اگر دیکھنا ہے اپنی عوام کو خوش کرنا ہے تو پھر تو یہ میرا خیال ہے مشکل ہو جائے گا کہ آپ کو کرنا کہ آپ جا کے پاپولر فیصلے لے کے دیں، کہیں نہ کہیں پہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے۔ ایران کو لگتا ہے، جیسے بات ابھی فیصل بھی بتا رہے تھے اور چشتی صاحب بھی، انہیں لگتا ہے کہ ہم نے امریکہ کو پھنسا لیا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں امریکن جہاں بھی پھنستے ہیں پھر وہ بہت بڑی تباہی لاتے ہیں۔ میں آپ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں، افغانستان ہو، اس سے پہلے آپ اس سے پہلے جاپان کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، لیبیا دیکھ لیں۔ سو لہٰذا یہ ایران کو اس اسٹیج تک نہیں جانا چاہیے کہ جناب کے پھر وہ کہیں ٹھیک ہے جی اگر یہ بات ہے تو پھر اور کوئی چیز نہیں ہے تو ہم تو پھر بڑی تباہی کریں گے، اور وہ کرتے رہے، دے آر کیپیبل آف اٹ۔